اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہو گئی، اب باقی اللہ رہ گیا۔ اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے۔ زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے۔ یہاں موبائل پڑا ہے، اس کی بجلی ہے اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں۔ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھیں گی وہاں کہاں پہنچیں گی؟ سبحان اللہ۔ نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی۔ اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا، بات چیت نہیں ہے۔ جس طرح امریکہ سے فون مل گیا، اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا، یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے۔ اللہ، اگر آپ کے اندر وہ نیوری ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے، اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ نماز صورت ہے۔ لیکن جس کے اندر وہ نوری ٹیلی فون لگ گیا، اس ٹیلی فون کے ذریعے اس کی نماز عرش مولا میں جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے۔ یہ صرف مومن کا معراج ہے۔ اگر مومن کا معراج ہے ولی تو اسے اگلی چیز ہے نا۔ مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے ذریعے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں، روحیں ہیں، جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر، 7 روحیں ہیں۔ باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ۔ 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس جسم میں یا اللہ ہوگا، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے۔ اور یقین کرو کہ جو اللہ قلبی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے۔ ان کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے، ان کو ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچنے نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنا چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا، ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا، تو شیطان ہے نا۔ اب دوسرا اس کا ثبوت ہے، آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، وسوسہ نہیں آئے گا۔ آپ اللہ میں لگ جائیں، آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، الٹی مستی آئے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ مستی کیوں آئے گی؟ کیونکہ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے۔ جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آگے جائے گا نا۔ اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ جو تمہارے اندر کی مخلوقی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے۔ اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے، تمہاری نماز خانے کعبے میں ہوگی لیکن ان کے خانے کعبے کوئی اور ہیں۔ اللہ، یہ جب جوان ہو جاتی ہیں ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، یہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، نبیوں ولیوں کی روحوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں۔ اور یہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتی ہیں۔ پھر یہی چیزیں ہیں کہ تمہارے اندر ہیں، یہی چیزیں ہیں نور سے بالکل نوری ہو جاتی ہیں۔ جب نوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ اوپر پرواز کرتی ہیں، بیت المعمور سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتے۔
کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے روبرو چلا جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے۔ جب دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ۔ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور انسان پہنچے ہیں، 7 سیارے ہیں، 7 جہان ہیں، ہر جہان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں ڈال دی، اور 7 ہی جنتیں بنائیں۔ پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سیر کرنے کا شوق ہو۔ اگر اس کو ملکوت کا شوق ہوا تو قلب کو طاقتور بنا لے گا، اگر جبروت میں جانے کا شوق ہوا تو روح کو طاقتور بنا لے گا، اگر اس کو شوق ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں تو لطیفہ انا کو طاقتور بنا لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 جنتیں بنائیں، وہ ایک ہی جنت کافی دی نا، تو 7 جنتیں کیوں بنائیں؟ تو پھر اگر ایک ہی جنت 7 جنتوں میں ایک لوگ ہی چلے جائیں، نہیں، اس نے پھر 7 مخلوقیں بنائے۔ یہ قلب سے بات کرے گا، خلد کا ایک اقدار ہے، یہ روح سے بات کرے گا، دار السلام کا، یہ سری سے کرے گا، دار القرار کا، یہ خفی سے کرے گا، عدن کا اور نعیم کا، ماوا کا، فردوس۔ ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بخشے جائیں گے، ہم بھی کہتے ہیں وہ 5 نمازوں سے بھی جنت مل جائے گی، بلکہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح ہے، گستاخ نہ ہو، گنہگاری سے ہی حضور پاک کہ گستاخ نہ ہو، بلے گنہگاری سے ہی ہو سکتا ایک ہی دفعہ ان کے نام کو چوم لو، اسی صدقے سے اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے گستاخ نہ ہو، کلمہ گو ہو، بخشا ہی جائے گا۔ لیکن اب بخشا تو گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے۔ بخشا بھی گیا، اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے، سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے، اس نے تو قلب کی عبادت کری کو نہیں۔ پھر جنت میں چلا گیا، جنتیوں کا غلام بن کے رہے گا، کتنا پچھتائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا، ایک حدیث شریف ہے، جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس، کاش ہم قلب کا ذکر کرتے، خلد کے حقدار ہوتے۔ خلد والے کہتے کاش ہم روح کا کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے، دار السلام میں چلے جاتے۔ ہر کسی کو ایک ایک کا افسوس ہوگا۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔